حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 32 سال کی ہوئی تو آپ صحرا یا خلوت میں زیادہ وقت گزارنے لگے اور تنہائی پسند ہو گئے اور انتہائی مقام پر پہنچ گئے۔ 15 رمضان المبارک 757 ہجری کو شیخ الاسلام حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار ہوئے۔ چند اصحاب نے عرض کیا حضرت شیخ اپنے وصال کے وقت چند لوگوں کو اپنا جانشین مقرر فرما کر میں سے ایک کو ممتاز بنا کر اپنی جگہ مقرر فرما دیں، اگر یہ عمل کیا جائے تو خواجگان کے طریقے سے بعید نہ ہوگا۔ اس پر حضرت شیخ نے ارشاد فرمایا اچھا ان لوگوں کے نام لکھ کر لاؤ۔ آپس میں مشورے کے بعد مولانا زین الدین صاحب نے ایک فہرست ترتیب دے کر پیش فرمائی۔ اس فہرست میں حضرت خواجہ بندہ نواز کا نام نہ تھا۔ شیخ نے اس فہرست کو ملاحظہ فرما کر ارشاد فرمایا یہ کیا ڈھیلے پتھر باندھ کر لائے ہو، ان سب سے کہہ دو کہ اپنے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ پھر مولانا زین الدین صاحب نے اسی فہرست کو مختصر کر کے پیش کیا تو ارشاد ہوا کہ پڑھو۔ جب اس میں سے بھی حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک نہ آیا تو ارشاد فرمایا سید محمد حسینی کا نام تم نے نہیں لکھا۔ سب تھر تھر آنے لگے اور فہرست لے کر واپس ہوئے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک لکھ کر لائے۔ تب حضرت شیخ الاسلام حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلم سے حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے مبارک نام پر صادر فرمایا اور 18 رمضان المبارک 757 ہجری جمعہ کی شب عشاء کے وقت حضرت شیخ الاسلام نصیر الدین محمود چراغ دہلوی نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت شیخ الاسلام کی عمر شریف 82 سال کی تھی۔ حضرت شیخ الاسلام کی زیارت کے بعد حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سجدہ ولادت پر جلوہ افروز ہوئے اور اپنا ہاتھ بیعت کے لیے دیا اور طالبان حق کی تلقین و ارشادات فرمانے لگے۔ اس وقت حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 36 سال سے کچھ زائد تھی۔ جوامع الکلم میں لکھا ہے جو نعمت حضرت شیخ الاسلام کے پاس تھی وہ 4 شخصوں کو ملی، ان میں سے ایک حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، بقیہ 3 اشخاص کا جب انتقال ہو گیا تو وہ نعمت بھی حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوٹ آئی۔ جب حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ نے شادی کے لیے اصرار فرمایا۔ آپ نے حکم کی تعمیل فرمائی۔ آپ کا نکاح مولوی سید احمد صاحب مولانا جمال الدین صاحب مغربی کی صاحبزادی بی بی رضا خاتون سے ہوا۔ خود مولانا جمال الدین مغربی جن کا مزار مبارک حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف کے احاطے میں ہے، آپ کے فیض یابوں میں سے تھے۔ حالانکہ عمر کا بہت بڑا فرق تھا مگر مولانا آپ کی نہایت تعظیم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ 757 ہجری 800 ہجری یعنی 43 سال تک دہلی میں جلوہ رشاد پر متمکن رہ کر خلق خدا کی ہدایت میں مصروف رہے۔ 801 ہجری میں امیر تیمور نے دریائے اٹک عبور کیا تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو آنے والی مصیبت آفت سے آگاہ فرما کر دلی سے چلے جانے کا مشورہ دیا۔ 7 ربیع الثانی 801 ہجری کو آپ اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو لے کر دلی سے روانہ ہوئے۔ آپ دلی سے روانہ ہو کر 18 ربیع الثانی 801 ہجری کو گوالیار کے قریب پہنچے تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص مرید حضرت مولانا علاء الدین کو اپنے سفر کی اطلاع دی تو گوالیار کے قریب مولانا علاء الدین اور تمام علماء دین کے ہمراہ آپ کا استقبال کیا اور اپنے مکان میں ٹھہرایا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ 22 ربیع الثانی 801 ہجری سے 17 جمادی الثانی 801 ہجری تک گوالیار میں ہی قیام فرمایا۔ اسی دوران میں آپ نے حضرت مولانا علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت بھی عطا فرمائی۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا علاء الدین گوالیاری پر یہاں تک توجہ فرمائی، خلافت عطا فرما کر بغل غیر ہوئے۔ مولانا حمید الدین صاحب مفتی دہلوی جو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے تھے وہ بھی ساتھ ہمکراب تھے، خلافت نامہ لکھوا کر مولانا علاء الدین گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ اس وقت مولانا حمید الدین صاحب نے گزارش کی کہ آپ نے کسی کو خلافت عطا نہیں فرمائی، سب سے پہلے مولانا علاء الدین گوالیاری کو کیوں خلافت عطا فرمائی؟ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مولانا حمید الدین کیا میں خود کسی کو خلافت دے سکتا ہوں؟ مجھ سے کہا گیا ہے کہ مولانا علاء الدین گوالیاری کو خلافت دے دو، اس لیے میں خلافت دیا ہوں۔ اگر میں اپنی خواہش سے دے دیتا تو پہلے اپنے لڑکوں کو دیتا۔ مولانا علاء الدین گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت سے سرفراز فرما کر 18 جمادی الثانی 801 ہجری کو گوالیار سے نہاوند کی طرف روانہ ہوئے۔ چند روز بہاندیر میں قیام فرما کر ارچا ہوتے ہوئے چندیر پہنچے۔ چندیر میں بہت سی خلق خدا کی مخلوق حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت سے مشرف ہوئی۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہو کر عید الفطر کی شب کو بڑودہ پہنچے اور قیام فرمایا۔ شوال کا مہینہ یہاں گزار کر ذی قعدہ 801 ہجری میں سلطان پور سے ہوتے ہوئے دولت آباد کی جانب روانہ ہوئے۔ دولت آباد میں پہنچ کر آپ اپنے والد ماجد سید یوسف حسینی کی زیارت فرمائی اور روضہ خلدبہ شریف میں والد ماجد کے
روضے کے قریب کچھ دن آپ نے سکونت اختیار فرمائی۔ سلطان فیروز شاہ بہمنی فرما روائے دکن کو جب حضرت خواجہ بندے نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری کا علم ہوا تو اس نے عقد الملک دولت آباد کا گورنر تھا، اس کو لکھا کہ خود حاضر ہو کر حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں میری طرف سے نظر پیش کر کے گلبرگہ تشریف لانے کی درخواست کرو۔ سلطان فیروز شاہ بہمنی کے حزب الحکم عقد الملک بارگاہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز میں حاضر ہو کر سعادت قدم بوسی حاصل کی اور سلطان کی جانب سے گلبرگہ تشریف لانے کی گزارش کی، اس کو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے منظور فرما لیا۔ چونکہ خلد آباد میں حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کی مزار مقدس تھی، اس لیے آپ یہاں عرصہ تک قیام فرما کر روح کو سکون پہنچاتے رہے اور مزار انوار سے اپنی اچھی طرح آنکھیں ٹھنڈی کر کے 802 ہجری میں گلبرگہ کا قصد یعنی ارادہ فرمایا۔ اس وقت حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 81 سال کی تھی۔